نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے پھرتے یہ چوٹی تسبیح دل میں پڑھا کرو، اللہ بہت خوش ہوگا، نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اور اس نے تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو شمار نہیں کر سکو گے، اسے بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ ناظرین، ان آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسان بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو اسی کی طرف تم آہوزاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کرے ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں دیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، بس عنقریب تم جان لوگے۔ ناظرین، ان آیت مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی تمام تکلیفوں کو دور بھی فرماتے ہیں، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی تسبیح دل میں پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوگا اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ عمل بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی وہ خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، پیسوں کا مسئلہ تھا، رشتوں کا مسئلہ تھا، تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھو، اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے ہوئے دیکھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا، لیکن پھر اس پیسے میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں۔ ناظرین، ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی نہ کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو پیسے بھی ضرور ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جیسے ہفتے یا مہینے 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب خیر و برکت ہوگی، پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیں کہ پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔
شوہر ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے، دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن لگ جائے تو 4 پیسے لے آتا ہے، اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت بھوکے سو جانا ہے۔ تنگدستی ہے، فاقے، غربت، لاچاری ہے، رزق کی اور پیسوں کی کمی ہے، ان سب لوگوں کے لیے آج کا یہ وظیفہ ایک تحفہ ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا، آپ لوگوں کی تنگدستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں، کسی ایک کی سچی دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے، تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا فرما، ان کو دولت عطا فرما، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، پھر بھی دولت ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں، اے میرے مولا پاک، تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو بہنوں، آمین لازمی کہیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے، کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے، کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ کاش یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے، اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے نمٹا کیسے جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ اور ناظرین، انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے، اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وقت کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ سدا رہتا ہے، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے، اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہے، وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنا رکھے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے، انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے، اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی بھی پہچان ہوتی جاتی ہے، اور وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں،
انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بنا دیتے ہیں، اور انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اسے یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے۔ اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں اور بے شک اس کے سب وعدے سچ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانیے، یہ چراغ ایسا ہے جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پرنور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی طے کر سکیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر اور شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل اور زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ بھی صادر ہوئے ہوں، پھر بھی اسے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ اپنے فضل اور رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہیں اور اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے یونس سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا غنیو یا مغنیو اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، 100 دانوں والی، اور دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے، اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورۃ الکوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات تک کو بنایا 18,000 مخلوقات ہیں۔ اس کائنات میں 18,000 مخلوقات ہیں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندوں سے ہے، تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں، یہ جھوٹا عشق ہے، اصل وہ ہے جس سے منزل ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ ناظرین، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھا۔ پس اللہ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، اتنا رزق ملے گا، انشاءاللہ نصیب بدل جائے گا، اور یہ آزمودہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اور ناظرین، اگر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے اچھی اور پیاری چیز کا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہ آئے؟ اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو آپ کے دلوں کے حالات جانتا ہے، بس دل کے اندر کیا ہے۔ اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی، خلوص محبت ہوگا، اخلاص ہوگا، تو فیصلے تو اس پر ہوں گے اور تو کسی چیز پر نہیں ہوں گے۔ تو میٹھی چیز اور وہ چیز جس پر آپ کی محنت ہو، آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے۔ صدقے میں میٹھی چیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ چینی بھی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں، دکانوں سے مل جاتی ہیں، تو آپ نے ان میں سے بھی کوئی چیز لے لینی ہے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر سب سے اچھی چیز دو گے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ملے گا۔ یہ صدقہ اللہ کے راستے پر دینا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہو، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں تو وہ اچھی نہ ہو؟ دل تو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں، تو ہی زیادہ مؤثر ہوگی اور تبھی زیادہ اچھا نتیجہ ملے گا اور وظیفہ بہترین اثر انداز ہوگا، کیونکہ اگر جان اور مال لگے تو پھر قدر بھی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر بھی کچھ نہ کچھ احساسات ہوتے ہیں۔ اگر عام ہی چیز ہو، آپ کا زور بھی نہ لگے، تو پھر ایسی کوئی چیز نہیں کہ ایک تو اللہ کے راستے پر دینا بھی ہے، اللہ کے راستے پر آپ چھولے دیں، کوئی چیزیں دیں جو گھٹیا ترین ہوں آپ کی نظر میں۔ ناظرین، گھٹیا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ویسے اگر آپ خود کھائیں تو اچھی چیز کھائیں، اور دوسروں کو دیں تو ایسی چیز دیں جو قابل استعمال نہ ہو۔
تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، جو خود آپ کھاتے ہیں وہی اللہ کے راستے میں بھی دیں، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ چیزیں نہیں دیکھنی، آپ کا اخلاص دیکھنا ہے، آپ کا ایمان اور آپ کا یقین دیکھنا ہے کہ اس کے اندر خلوص کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، محبت کتنی ہے اس کے اندر، میرے لیے کتنا پیار ہے۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے عمل کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔